سلیمان، آپ سے زیادہ اس بارے میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نسب کو تیار کرنے میں جتنا وقت، بلکہ پورے بھائی آپ کو دیکھیں ہوں گے، کئی بار دیکھنے کا فوٹوز میں اتفاق ہوا ہوگا، جب ڈسکشن شروع ہوتا ہے اس بارے میں، جب خیالات اپنے آپ کی صلاحیتوں کو پیش کیا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کیونکہ اس کو میں خود بھی انجام دے رہا ہوں میں، لیکن ہمارے پاس تو تیار ہاتھ کو آ جاتا ہے، ہمارے پاس ایک لیٹر لکھیں تیار. لیکن یہ جو محنت کی جا رہی ہے، جو ہندوستان کے اپنے موالد گم زبیدی ہیں، ان کے لیے کام ہو رہا ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بارے میں برابر ہم رابطہ رکھیں. ایسے کئی خاندان ہیں جو اپنے آپ کو فقدان کا شکار ہو گئے، یعنی گم گئے، اپنے آب و اجداد کے نام سے محروم ہو گئے. تو یہ جو بقا کے لیے کام کیا جا رہا ہے، یہ بہت شاندار کام ہے. یہ میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گروپ سے منسلک رہیں. اور ہفتے میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 منٹ کیوں نہیں ہوتے، اتنا تو دے سکتے ہیں زندگی کے بارے میں. اگر ہر کوئی یہ سوچے ارے چھوڑو یار کیا گروپ ہے، تو پھر یہ محنت کرنے کا فائدہ کچھ نہیں. جو رات دن محمد علی زبیدی لگے رہتا ہے، اللہ اس کو صحت و عافیت سے نوازے. اس کے پیچھے، جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر ایسی شخصیت، شاید خاندان میں پورے کسی کے پاس اتنے معلومات ہو خاندان سے تعلق رکھنے والے، ایسی شخصیتوں کی فوٹوز موجود ہیں جو شاید دیکھ کر تعجب کریں گے کہ واقعی یہ ہمارے دادا ہیں، واقعی کہ ہمارے پردادا ہیں. تو ایسی شخصیت کے بارے میں جو محنت کر رہا ہے، تھوڑا سا حوصلہ تو دے دیجئے. بولے ایسی شخصیت کے بارے میں ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ زبیدی گروپ کا گوگل ہے. زبیدی گروپ کا گوگل ہے، بالکل شاندار. آپ کو جس چیز کی معلومات چاہیے، جس فوٹو چاہیے، جو بھی چاہیے، آپ یہاں پہ ان کے پاس جائیں، سب چیز سرچ کریں، سب چیز حاضر، سب چیز مل جاتی ہے. جب سب اتنا بنایا مل رہا ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ میرا اگلا سوال، برداشت کے بنائے ہوئے اصول صدر صاحب کی جانب سے، اور اس کو جس طریقے سے فالو کر رہے ہیں ہم لوگ، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس گروپ کو جس طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے، اور آئے دن اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں، جہاں جہاں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایک جگہ ہوتے ہیں دونوں، اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک حل نکالا جاتا ہے. جو ہمارے گروپ کے نظام الوقت ہے، اس سے آپ کتنے کہاں تک اس بارے میں کہیں گے؟ جی دیکھیے، کسی بھی چیز کو آپ کرنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے اصول بنانا پڑتا. جب تک آپ اس کے اصول نہیں بنیں گے، آپ کسی چیز میں سکسیس نہیں رہیں گے، کامیاب نہیں رہتے پوری طریقے سے. اصول ضروری ہے ہر چیز کے لیے، آپ کی زندگی کے گزارنے کے لیے بھی زندگی کا اصول چاہیے. ایک جب برداشت کے لیے جو اصول بنے ہیں وہ اسی کی کامیابی کا ابھی تک جو قائم ہے 2013 سے، اسی اصولوں کے بنا پر قائم ہے. ورنہ کئی گروپ بنے، نا اتفاقی ہوئی، اصول نہیں رہنے کی وجہ سے وہ گروپ ختم ہو گئے. اب یہ اصول جو بنے ہوئے ہیں، یہ بالکل ہی واضح اور اچھے ہیں. اور پھر اس کو فالو کس طرح کرتے ہیں، اس پہ آپ بھی نظر ڈالیں کہ صدر صاحب 24 آورس، بلکہ میں دونوں اتنی سختی سے اس کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ کہ آئے دن ایڈمنس پہ جو پریشانیاں آتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے 24 آورس ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. کسی کو کوئی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایڈمن کے جو فرائض ہیں، نہیں، ایڈمن کے جو فرائض ہیں، آج کل قانون بھی ہر جگہ قانون اتنا سخت ہو گیا ہے کہ گروپ میں کوئی بھی غلطی کرو، وہ اس کی ذمہ داری ایڈمن پر آ رہی ہے. تو آپ لوگ جو وقت نکال کر 24 گھنٹے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہے کہ آپ لوگ وہ بغیر کسی وقت کے اس کے جو 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں گروپ میں، کہ کوئی غلط میسیج نہیں آیا، اسی میسیج کو وہیں کاٹ دینا، اور اس سے پہلے وقت سے پہلے جو بھیجنے والے کو اطلاع دینا کہ یہ بھی وقت ہے، اس میسیج کو نکال دو، تاکہ دوسروں پہ کوئی غلط اثر نہیں پڑے. کیونکہ گروپ میں اتنے ممبرس ہیں، 100 کے اوپر جو ممبرس ہیں،
اور سب کو لے کر چلنا اور سب کے حسب خواہش اس کو گروپ کو چلانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کو اسکول کو اصولوں کو قائم رکھنا کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ دینی معلومات دو، اس کے بعد آپ تفریحی معلومات دو، اس کے بعد معلوماتی معلومات دو، پھر رات میں ایک وقت بنائے ہیں کہ اس کو کلوز کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے۔ تو اس کو قائم رکھنا، اس پر نظر رکھنا، یہ واقع قابل تعریف بات ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو آپ لوگ صدر صاحب آپ جو کر رہے ہیں، یہ واقع قابل تعریف بات ہے۔ جی سلیمان، واقعی آپ کی شخصیت اور آپ کی زبان اردو سے تعلق ایک بہت بڑا اقدام یہ بھی ہے صدر صاحب کی طرف سے کہ ہمارے درمیان وہ شیریں زبان، وہ لذت سے بھرپور زبان جو ہم اپنے بچپن سے بولتے آئے ہیں، بچپن نے ہمیں دی ہے، بچپن نے ہمیں دی ہے شیریں گفتار، بچپن نے ہمیں دی ہے یہ شیریں گفتار، اردو نہیں، اردو نہیں ہم ماں کی زبان بول رہے ہیں، اردو نہیں ہم ماں کی زبان بول رہے ہیں۔ اردو کو لے کر ایک ایسی شخصیت ہمارے گروپ میں ہے جس کا ہر ممبر 116 ممبر پورے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ شخص کی تحریر کب آئے، کہ کب کوئی سیکھنے کو ملے۔ کوئی الفاظ دقت آمیز جو ہوتے ہیں اس کو ڈکشنری نکال کے سمجھنا پڑتا ہے، یحییٰ ناصر قریشی۔ اور اردو، صدر صاحب کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اردو ہمارے درمیان قائم دائم رہے۔ اس تعلق سے آپ ضرور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی نہیں، آج کی جتنی بھی جنریشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، سب انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، اور اردو سے یہ لوگ واقعی کافی دور ہو چکے ہیں۔ اردو بول چال میں ہے، لیکن بول چال میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ لکھت میں، ڈکشنری میں الگ ہیں۔ اور آج واقع صدر صاحب نے جو شخص کو اس گروپ میں شامل کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مدرس ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے ہم اردو کے ہر روزانہ ایسے الفاظ سیکھ رہے ہیں جو ہم کبھی سنے نہیں۔ یعنی وہ شخص واقع یعنی ان کی جو تحریر جو آتی ہے گروپ میں، یحییٰ ناصر قریشی صاحب کی، واقع ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک سیکھ ہے۔ اور اس سے استفادہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی جو لوگ ہیں، آج کے جو لوگ اس گروپ میں شامل ہیں، جو پورے انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، تقریباً 90%، میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں بالکل۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو اپنے کیا بولتے ہیں، اپنے تجربے سے جو آئے دن جو ہم کو معلومات دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو گھر بیٹھے مل رہے، طبی معلومات مل رہے ہیں آپ کو۔ یعنی یہ علمی، طبی، ادبی سب چیزوں کی معلومات کا ایک مرکز ہے، اور تو یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے ہم کو، یہ اس سے استفادہ اٹھانا چاہیے ہم سب کو۔ یعنی یہ سنہرے موقع ہے بالکل آپ کو، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام میں مشغول ہے، گھر میں مشغول ہے، 10-15 منٹ آپ شام میں گروپ میں دیکھ لو، آدھا گھنٹہ دیکھ لو گروپ کو۔ سلیمان، ایک بات یہاں پر ملانا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں، جو ہمارے ممبر کہتے ہیں یار فرصت ہی نہیں ہے، آپ دیکھیے صبح سے شام تک 400-450 مریضوں کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر افتخار جو ہمارے گروپ میں ڈیلی آتے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ جی بالکل، یہ کیا کم ہے؟ یہ کیا کم ہے؟ آئے دن پریشانیوں سے، آئے دن وبا سے، آئے دن بیماریوں کی تمام وجوہات کو لے کے ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، ہم کو درس لینا چاہیے۔ اتنے پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد آدمی کا جو مزاج رہتا ہے چڑچڑا ہو جاتا، بالکل آنے کے بعد وہ اپنا وقت نکال کر برداشت میں ہم کو سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا کم ہے؟ تو اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دوسرے گروپوں میں دوسرے واٹس ایپ پہ میسیجز دینے کے لیے وقت ہے، برداشت کے لیے وقت نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ زیادہ نہیں، صرف 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ رات میں پورے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد شام میں آئیے۔ آپ کے انڈیا کو تقریباً 1:30 بجے سے بند ہوتا ہے، تو 1:30 بجے تک آپ کو ٹائم نہیں ملتا ایک آدھا گھنٹہ گروپ میں دینے کے لیے۔
ग्रुप में जो हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ सलाहियत है, कुछ तो पशुपेश में है कि भाई अरे मैं कुछ बोलूँ तो क्या निकल जाएगा। मेरे भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, साथियों, हमारी कैफियत क्या थी शुरुआत में और हमारी फैमिलियाँ कितनी खुश हैं हमारे ग्रुप से, उसका अंदाज़ा आप लोग नहीं कर सकते। मैं उमर मोहम्मद हदरिमी के तासुरात, उस्मान बाहयाल के तासुरात, ये जब सुनता हूँ इन लोगों की, मैं यकीन मानिए मुझे अपने आप से खुशी होती है कि मोहम्मद अली ज़ुबैदी ने ये ग्रुप को लॉन्च किया और उसके ऊपर इन लोगों के कमेंट्स जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खामोश गुजारते थे, खामोशी की ज़िंदगी गुजारते थे, और आज माशाल्लाह ग्रुप में आके अपने आप को पेश करके, अपने आप को ज़ाहिर करके, बातें करके अपने आप को ख़ुद फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि बर्दाश्त में हम जब से आए हैं हम बोलने लगे हैं। कोई तो ऐसी महावीरी ज़बान करते हैं कि गूंगे भी बोलने लगे हैं। और बहरहाल ये बड़ी फ़ख्रिया बात है बर्दाश्त ग्रुप के लिए। और बर्दाश्त ग्रुप माशाल्लाह दिन पे दिन ऐसे फेमस हो रहा है, हर एक लाइन लगी है, ख्वाहिशमंदों की लाइन लगी है कि बर्दाश्त ग्रुप को ज्वाइन करे। लेकिन हमारे ग्रुप की शर्त यही है, या तो ज़ुबैदी हो, या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, या सदर साहब का करीबी दोस्त या क्लासमेट हो। सुलेमान, क्योंकि आप आए दिन देखते रहते हैं, हमारे ग्रुप में जब कभी कोई गलत मैसेज आ जाता है, गलत टाइमिंग उसको इख्तियार कर लेती है, तो फौरी हम उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। मेरा ये काम है कि अक्सर लोग ऐसे बुरा मान जाते हैं कि अरे हमारी क्लिप डाले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया। और हमारा दिल देखिए आप, अपना खर्च करके अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। मैं कलम नहीं चलने से पहले मोहम्मद अली ज़ुबैदी का मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई इस क्लिप को आप फौरी वापस ले लो, बड़े हद व अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ। कोई वापस ले लेते हैं और कोई बुरा मान जाते हैं। और एडमिन के फ़राइज़ जिस तरीक़े से अंजाम दे रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या हमारे मेंबरों को छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो के अपने आप को दूर कर लेना कि ये अच्छी बात है? आप इस बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करें ज़रूर। जो एडमिन की ड्यूटी है किस तरीक़े से अदा की जा रही है और किस निज़ाम से क्लिप को कैंसिल या क्लिप की ताख़ीर के बाद उसको काटा जाता है, तो क्या इससे बुरा मान लेने की बात है? इस बारे में आप हमारे मेंबर्स को ये बताएं कि ये कहाँ तक हमने सही और जायज़ काम कर रहे हैं। जी, पहली चीज़ आपने जो कहा कि मेंबर जो है एक उनको एहसास कमतरी है कि हम अगर कुछ बर्दाश्त में डालेंगे, कुछ बोलेंगे तो अच्छा लोगों को कैसा दिखेगा। ये निकालिए एहसास कमतरी, आप डालें। आप गलती से इस आदमी तो सीखता है। सही बात। ठीक है, आपकी पहले गलती हुई और गलती आपकी सुधारने के लिए बैठे हुए हैं आप लोग। सही बात। अगर किसी की क्लिप अच्छी है तो उस पर आप तारीफ़ भी करते हैं, अगर किसी की क्लिप गैर अखलाक़ी है तो उस पर आप तंबीह भी करते हैं। और पहले तो तंबीह आप पीछे से जाके पर्सनल करते हैं ताकि लोगों के सामने इस चीज़ को बुरा ना लगे। फिर जब भी नहीं सुने तो क्लिप काटते हैं। ये तो आपका हक़ है, आपको ज़रूर काटना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि ऐसी क्लिप पेश करें कि जब आप 116 मेंबर्स में आप क्लिप पेश कर रहे हैं तो आप ऐसी क्लिप पेश करें कि सबके एतबार से सोचें। आप 116 मेंबर के एतबार से, उनके अखलाक के एतबार से, जी फैमिली ग्रुप है, छोटे बड़े सब है, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों का लिहाज करके ऐसी क्लिप पेश करें जो सबको पसंद आए। ठीक है, बात चीज़ क्लिप्स आपको पसंद आते हैं आप देख लें पर्सनल, लेकिन जब 116 मेंबर्स के ग्रुप में जब डाल रहे हैं तो हर किस्म का आदमी मौजूद है, हर किस्म के सोच वाला है, हर उम्र वाला है, तो उनके लिहाज से वो क्लिप वहाँ फिट हो। सही बात। तो आजकल टिकटॉक पे जो है ना वो लोग सब शौक़ के लिए क्लिप्स बना रहे हैं। वो टिकटॉक के जितने भी 90% क्लिप्स में कोई सबक आमोज़ नहीं है, कोई सबक आमोज़ नहीं है। बिल्कुल सही बोले आप। ये शौक़ के लिए, ये शबाब है, बना ले रहे वो लोग। आप देखिए अनजान मार दें उसको इस फैमिली ग्रुप में 116 मेंबर में डालने के बाद जो आप उसका असर होता है क्योंकि इस ग्रुप में जब आप डाल रहे हैं तो आप अपनी उम्र से देखें कि इस ग्रुप में आपकी उम्र से छोटे लोग भी हैं। सही बात। तो उनका भी ख्याल रखें और जो बड़े हैं उनकी भी इज़्ज़त करें।
تو اس طرح کی کلپیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کلپوں سے احتیاط کرنا چاہیے، نہیں ڈلنا چاہیے. سلیمان، میں سنا ہوں، خیر میں دیکھا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہوں. جہاں تک ماہوی صاحب کا تعلق ہے، اللہ ان کو جنت مغفرت فرمائے، ایک بہترین ادیب، بہترین شاعر. ان کی شاعری میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھی ہے. میں نے سنا ہے کہ ماہوی صاحب کی کچھ صحبت میں آپ بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ خوشبو بھی آتی ہے آپ کے کلام میں کہ آپ ماہوی صاحب سے ملتے جھولتے اشعار بھی پیش کرتے ہیں. ماہوی صاحب کے بارے میں ہم کچھ سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کہاں تک ان کی صحبت ملی، کیسا بیٹھنے کا اتفاق ہوا، کیا آپ نے کبھی کچھ سنا ہے ان سے؟ میں آپ سے کچھ سننا چاہتا ہوں. مشہور و معروف شخصیت ماہوی صاحب محب نگر کی، جو ہمارے گروپ میں باہیال صاحب کے والد بھی ہیں. بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کے والد ایک مائے ناز شاعر بھی تھے. آئیے ان کے بارے میں ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. جی، یہ بالکل بچپن سا تھا کہ وہ ہمارے اللہ رحمہ اور استاد تھے. بہت کم عرصہ گزرا، زیادہ نہیں، کہ ہمارے استاد تھے. اور ان کے باہیال صاحب کے ایک چھوٹے بھائی مقصود بن احمد، وہ میرے دوست تھے، اور ہم دونوں کو کچھ موقع ملا ان کے ساتھ ان کے استادی میں ان سے کچھ سیکھنے کا. تو انسان کے اوپر، ہر شخص کے اوپر جو ہے نا، جو چھاپ ہوتی ہے اس کے ماں باپ کی اور استاد کی. تو انسان شخص جو بھی سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے اور اسکول میں استاد سے، تو یہ چھاپ اس کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہے. تو اسے اللہ رحمہ سب سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ بالکل چھوٹے تھے اس زمانے کی، بچپن کی باتیں زیادہ یاد نہیں ہیں. جی جی ماشاءاللہ. لیکن مجھے ان کی کلام کی کچھ نہ کچھ تو لذت تمہارے کلام میں ملتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بولا کہ کیا واقعی کچھ اثر ان کی بیٹھک کا آپ کو ملا؟ نہیں، اس وقت تو بے ہوش میں بچپن تھا آپ کا، لیکن پھر بھی ماہوی صاحب کو آپ نے دیکھا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات. جی ہاں، وہ دیکھا تو اس وقت بہت کم عرصہ گزرا، لیکن اس کے بعد جب ان کا کلام میں نے پڑھا تو واقعی پھر دوبارہ وہ یادیں زندہ ہو گئیں پہلے کی. میں برداشت گروپ کو اقبال کے ایک کلام کا پیغام اس انٹرویو کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر.